اپوزیشن نے آخر کار 20 ستمبر کو اسلام آباد میں آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا فیصلہ کر لیا ہے، لیکن یہ آل پارٹیز کانفرنس کرے گی کیا، اس کا مقصد کیا ہوگا، اس کی ابھی وضاحت باقی ہے۔ اور دوسری طرف وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے ایک دفعہ پھر یہ کہا ہے کہ اپوزیشن دراصل ان سے NRO حاصل کرنا چاہتی ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو FATF ہے اس پر جو اپوزیشن کا جو موقف ہے وہ بھارت کے موقف کے ساتھ ملتا جلتا ہے اور دونوں ایک پیج پر ہیں۔ اب اگلے ہفتے سے قومی اسمبلی کا اجلاس بھی ہونے والا ہے، اور اس میں جو FATF کے بل جو سینٹ سے ریجیکٹ ہو گئے تھے ان پر بھی بات ہوگی۔ تو کیا جو ماضی میں ہم نے دیکھا تھا کہ FATF پہ حکومت اور اپوزیشن مل کر قانون سازی کر رہی تھی، تو اگلے ہفتے یہ ہوگا یا نہیں ہوگا، تو معاملات جو ہیں وہ ہمیں کافی سلگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جو سیاست ہے اس میں کافی تیزی ہے، ایک طرف سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں اور دوسری طرف سیاسی جوڑ توڑ ہے۔ تو گفتگو کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر برائے سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری صاحب، اور یہاں پر اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب احسن اقبال صاحب، مسلم لیگ نون کے سیکرٹری جنرل، سیدھے آل پارٹیز کانفرنس کے لیے جو ایک رہبر کمیٹی ہے اس کے اجلاس سے آ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گا فواد صاحب کہ یہ جو پہلے کراچی میں شہباز شریف صاحب کی اور آصف زرداری صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، اور آج پھر اسلام آباد میں رہبر کمیٹی کا اجلاس ہوا، اور 20 ستمبر کو APC بھی ہو رہی ہے، تو یہ APC جو ہے اس سے کوئی آپ کو پریشانی ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں میر صاحب، بات یہ ہے کہ میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ جب انالیسس کریں تو بہت حقیقت سے پرے نہ ہو، حقیقت کے ساتھ ساتھ رہنا چاہیے۔ سچی بات یہ ہے کہ اپوزیشن کی کوئی پالیٹکس نہیں ہے، نہ ہی ان کا کوئی PTI کو کوئی خطرہ ہے، نہ عمران خان کو کوئی ان سے پرابلم ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک تو جو PMLN جو ہے اس نے بھی اپنے آپ کو پنجاب کی پارٹی کے طور کے اوپر صرف جو ہے وہ رکھ لیا ہے، اور پیپلز پارٹی تو پہلے بڑی محنت سے زرداری صاحب نے اس کو، ہم تو جس پیپلز پارٹی کو جانتے ہیں وہ چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر کی پارٹی تھی۔ اب یہ پارٹی جو ہے پہلے سندھ کی بنی، اور پھر زرداری صاحب نے اور ان کے باقی جو رفقا ہیں انہوں نے بڑی محنت سے اس کو انٹیریئر سندھ کی اب پارٹی بنانا چاہتے ہیں، اور مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیوں ایک قومی پارٹی سے ایک بالکل ایک ریجنل پارٹی کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے اس کو بنانے کا۔ PMLN کا جو پرابلم ہے، سب سے بڑا پرابلم تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں پارٹی چھوٹی ہوتی ہیں، لیڈر بڑا ہوتا ہے، اور جب تک لیڈر واضح نہ ہو اس وقت تک پارٹی کی کوئی پالیسی نہیں ہوتی۔ سو PMLN کا ایک انٹرنل جو رفٹ ہے یا لڑائی ہے، جس میں جب تک یہ طے نہ ہو کہ احسن اقبال صاحب جو ہیں وہ مریم بی بی کو لیڈر مانتے ہیں یا شہباز شریف کو لیڈر مانتے ہیں، شاہد خاقان عباسی صاحب کدھر کھڑے ہیں، خواجہ آصف صاحب کدھر کھڑے ہیں، باقی لوگ کدھر کھڑے ہیں، تو ایک دھنگا مشتی کی کیفیت ہے PMLN کے اندر، اور جب تک وہ اپنی معاملات کو ان کے واضح نہیں ہوتے ان کا لیڈر نہیں ہوگا، اور جب لیڈر نہیں ہوگا تو ان کی پالیسی نہیں ہوگی۔ تیسری جو قوت ہے فضل الرحمان صاحب، ان کے پاس ایک رینٹ کراؤڈ ہے، وہ مدرسے کے بچوں کو لے کے پھر رہے ہیں، اور ان کی کوشش ہے کہ ان کو کوئی ان سے خطاب کر لے، کوئی ان سے لیڈ کر لے، اور اس طرح سے سیاسی نہ طریقیں چلتی ہیں نہ اس کا کوئی وجود ہے۔ سو میرا نہیں خیال کہ یہ APC ہو کچھ بھی اور یا آپس میں مل بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے کھانا چانا کھائیں اور اس کے اوپر ہم انہیں گڈ لک کہتے ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ اپوزیشن میں کوئی دم خم ہے گورنمنٹ کے لیے کوئی چیلنج ہونا۔ جی احسن اقبال صاحب، آپ نے سن لی بات فواد چودھری صاحب کی، اور زلفی بخاری صاحب جو وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے، دس از آل پارٹیز کرپشن یونین اینڈ آل آف دس از بینگ ڈن فار NRO، اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن۔ اور ساتھ میں انہوں نے نواز شریف صاحب کے پرانے کچھ بیانات جو ہیں، جو انہوں نے زرداری صاحب کے خلاف جو باتیں کی ہیں، وہ بھی انہوں نے ان کو بھی ساتھ میں ری ٹویٹ کر دیا ہے۔ تو آپ کچھ بتائیں گے ہمارے ناظرین کو کہ آل پارٹیز کانفرنس تو ہو جائے گی 20 ستمبر کو، مقصد کیا ہے، اس کے بعد کیا کریں گے آپ؟ شکریہ حامد میر صاحب۔ سب سے پہلے تو آپ نے ان کا ٹویٹ کیا، میں سمجھتا ہوں کہ مجھے تو آج جس چیز سے بڑا ایک تھا وہ تھا لیفٹیننٹ ناصر خالد، ہمارے ایک سپوت، ہاں بالکل، جو ان کے والد بھی شہید تھے پولیس کے، اور وہ اپنی والدہ کے اکلوتے بیٹے تھے، انہوں نے آج جام شہادت نوش فرمایا۔ بالکل، اور 2 روز پہلے ہمارے 3 جوان بھی اور شہید ہوئے ویسٹرن بارڈر کے اوپر۔ تو پاکستان جو ان حالات میں گزر رہا ہے کہ جہاں ہر روز
یہ ماشاءاللہ لیفٹیننٹ ناصر خالد اپنی کی والدہ کے ساتھ ہیں والدہ اور کے ساتھ، ان کی والدہ بیوہ تھیں. جی بیوہ تھیں اور یہ اکلوتے بیٹے تھے، اور ان کے والد بھی شہید ہیں پولیس سے. تو جہاں ہمارے اتنے سپوت شہید ہو رہے ہیں اور وطن عزیز کی ہم ایک بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، دشمنوں کے نرغے میں ہیں، اور انڈیا نے کشمیر کے اوپر ایک ناجائز قبضہ کیا ہے جو 72 سال میں اسے ہمت نہیں ہوئی تھی کرنے کی. اس وقت اگر کوئی حکومت ہوتی نا جس میں دو آنے بھی عقل ہوتی، تو وہ اس وقت پاکستانی قوم کو جوڑ رہی ہوتی ان خطرات کے لیے، وہ پاکستانی قوم میں یکجہتی پیدا کر رہی ہوتی. یہاں پر جتنے ہمارے خطرات بڑھ رہے ہیں، جتنے ہم بحرانوں کے اندر جا رہے ہیں، یہ حکومت اتنا ملک کے اندر انتشار پیدا کر رہی ہے، اتنی نفرتوں کو ہوا دے رہی ہے. جتنا اوور ٹائم لگا کے یہ اپوزیشن کے خلاف مقدمے بناتے ہیں، اگر اس کا 100واں حصہ انہوں نے بھارت کے خلاف بین الاقوامی سطح پہ مقدمہ بنایا ہوتا کشمیر کے لیے، تو کشمیر کے لوگوں کو کوئی ریلیف مل چکا ہوتا. اب یہ بتا دینا اے پی سی کیا کرے گی؟ اسی طرح دوسری چیز، انہوں نے کہا جی یہ پنجاب کی پارٹی بن گئی. کاش کہ یہ ہمارے ساتھ چلتے اور مناظر دیکھتے. ابھی شہباز شریف صاحب کے ساتھ میں کراچی میں تھا، تو کراچی کے عوام نے جس طرح والہانہ استقبال کیا شہباز شریف صاحب کا، اور وہاں پر ہم نے جا کے ان کے اندر دیکھا کہ کیا کیا نقصان ہوا ہے. آپ دیکھیے وزیر اعظم پاکستان کو، جن کے پاس 21 میں سے 14 سیٹیں ہیں، جس وقت ہم بات کر رہے ہیں اس شہر کے لیے ٹائم نہیں مل سکا کہ وہ اس شہر کے زخموں پہ مرہم رکھتے. اور دوسری بات یہ بڑی اہم ہے، کراچی سے ہمیشہ وہ جماعت جیتتی رہی ہے جو وفاق میں حکومت نہیں بناتی رہی. یہ تقریباً 60-70 سال کی تاریخ ہے. آپ کو پتہ ہے 70s میں جماعت اسلامی جیتتی تھی، کہا جاتا تھا ہمیشہ اپوزیشن کا شہر ہے. 2018 میں پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ کراچی سے اکثریت میں وہ جماعت سیٹیں جیتی ہے جس کی وفاقی حکومت وفاق میں حکومت ہے. ان کا تو فرض تھا کہ جس وقت بارش کی پہلی تباہ کاری آئی ہے، ان کے سارے وزیر جا کے وہاں بیٹھ جاتے، وزیر اعظم جا کر بیٹھتے، حکومت سندھ کو کہتے کہ آپ کو کیا چاہیے، نیوی سے کیا مدد چاہیے، بوٹس کیا چاہیے، مرکز سے کیا چاہیے، ہم کراچی کو اس تباہی سے بچائیں گے اور کراچی کے ساتھ کھڑے ہوں گے. لیکن یہ کھڑے ہیں اپوزیشن کے خلاف ٹویٹیں کرنے پر. ساری حکومت کا زور ہے. آج وزیر اعظم کا بیان آپ دیکھیے کہ جی اپوزیشن جو ہے فیٹف پہ وہی موقف رکھتی ہے جو بھارت کا ہے. اگر میں یہ کہوں کہ جناب فیٹف کے ذریعے آپ وہی اختیارات حاصل کرنا چاہتے ہیں جو مودی سرکار اپنے ملک کے اندر لے رہی ہے، کہ جس کی گلا گھونٹنا ہے گلا گھونٹ دیا، جس کو جیل میں ڈالنا ہے جیل میں ڈال دیا، تو آپ اور مودی دونوں ہٹلر بننے کی جو کوشش کر رہے ہیں اس خطے میں، ہمیں بھی اس پہ تحفظات ہیں. ہم نے جو فیٹف پہ کردار ادا کیا ہے، جائیے اپنے وزیر خارجہ کا وہ خط پڑھیے جس میں انہوں نے اپوزیشن کے کردار کی تعریف کی ہے. اب آئیے اے پی سی میں، ہم نے آج جو اے پی سی کی ہے اس میں سب اپوزیشن پارٹیز ہیں، جس کی بڑی اچھی بات یہ ہے کہ ملک کے چاروں صوبوں سے جماعتیں موجود تھیں، اور ہم نے 20 تاریخ کو آل پارٹیز کانفرنس کا فیصلہ کیا، اسلام آباد میں ہی ہوگی. اور سب کا یہ متفقہ رائے ہے کہ اس حکومت نے 2 سالوں میں جس کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے اس سے ملک کو معاشی طور پہ، خارجی طور پہ، اندرونی طور پہ شدید خطرات ہیں. اور ہم سب کو مل کر ایسا آئینی اور جمہوری راستہ تلاش کرنا ہے کہ جس سے ہم ملک کے اندر تبدیلی لا سکیں. آئینی اور جمہوری راستہ کیا ہے؟ تحریک میں اعتماد ہے؟ دیکھیے آئینی اور جمہوری، آپ کے پاس احتجاج کا راستہ بھی ہے، وہ جمہوری حق ہے آپ کا. آئینی اور جمہوری ایک راستہ آپ کا ان ہاؤس چینج کا بھی ہے. آئینی اور جمہوری مطالبہ آپ کا نئے انتخابات کا بھی ہے. لیکن اس پر سب کا اتفاق ہے کہ نئے انتخابات 2018 کی طرز پہ نہیں ہو سکتے. اگر ہوئے تو اس ملک کے اندر سول وار ہو جائے گی. لہٰذا انتخابی اصلاحات جس سے غیر متنازع انتخابات ہو سکیں وہی فائدہ مند ہوں گے.